کیا آپ نے کبھی خواب میں بادل دیکھے ہیں؟ کبھی سفید، کبھی سرخ، کبھی زرد بادل۔ آج ہم جانیں گے کہ خواب میں بادل دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے۔ حضرت دانیال، ابن سیرین اور دیگر بزرگوں کی زبانی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں بادل دیکھنے کی 6 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سفید بادل کے نیچے ہے اور وہ برس رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت عطا کرے گا اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر کوئی زرد بادل کے نیچے ہے تو اس کی تعبیر بیماری ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے ایسی عورت ملے گی جس کی وجہ سے اسے رنج اور غم اٹھانا پڑے گا۔ اور سرخ بادل کے نیچے ہونا آزمائش، مصیبت یا گرفتاری کی نشانی ہے، کیونکہ قرآن میں بیان ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اس پر پہلے سرخ بادل ظاہر ہوا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادل برس رہا ہے تو مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے، اور اگر دیکھے کہ بارش نہیں ہو رہی تو یہ مایوسی یا روگ کی علامت ہے، یعنی رحمت کا وعدہ تو ہے مگر فی الحال عطا نہیں ہو رہی۔ اگر خواب میں بادل اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے تو اس سال خیر، نعمت، سکون اور آسانی حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بادل کو ہوا میں چلا رہا ہے تو وہ علماء، حکمرانوں یا اہل علم لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بادل کو جمع کر رہا ہے یا اٹھا رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص عقل، دانائی اور حکمت میں نمایاں ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بادل کو کھا رہا ہے تو اس کی زندگی علم و حکمت سے بھرپور ہوگی۔ اگر بادل ایک جگہ ٹھہر گیا ہے تو یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہو سکتی ہے، اور اگر بادل کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہو تو یہ رحمت اور خیرات کی علامت ہے۔ اگر بادل کے ساتھ کڑک یا بجلی ہو تو یہ ماں باپ یا مسلمانوں کی بددعا سے ڈرنے کی علامت ہے۔ حضرت دانیال اور دیگر مفسرین کے مطابق خواب میں بادل دیکھنا مختلف معنی رکھتا ہے، جیسا کہ علم و حکمت، رحمت و برکت، آزمائش یا عذاب، ریاست یا قیادت، فتنہ، قحط یا بیماری۔ ہر قسم کے بادل کی الگ تعبیر ہے۔ خواب کی مکمل تعبیر اس کے حالات، رنگ، برسات اور شخص کی کیفیت پر بھی منحصر ہے۔ اگر آپ کو ایسی اسلامی اور روحانی تعبیرات پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے کمنٹس میں اپنا خواب ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی خواب میں خود کو صاف پانی میں تیرتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چالاکی اور محنت سے روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر وہ تیرتے ہوئے ڈوب جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے مال و دولت میں گم ہو جائے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ دریا میں تیر رہا ہے لیکن کنارے تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقتور شخص جیسے بادشاہ یا حاکم اسے روکے گا۔ اگر تیرنا آسان لگے تو اس کے کام آسانی سے مکمل ہوں گے، اور اگر تیرنا مشکل ہو تو کاموں میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اگر دریا کا کنارہ نظر نہ آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی پریشانی یا قحط میں پھنس سکتا ہے۔ اگر پانی اس پر غالب آ جائے اور وہ ڈوب کر مر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ڈوبنے کے بعد بچ جائے تو یہ نشانی ہے کہ وہ دنیاوی مسائل سے نجات پا کر دین کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ پانی اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے تو اسے کسی قسم کا غم یا پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ پانی کے نیچے سے نکل کر زمین پر آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ
غم سے نجات پا لے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ دریا کو تیر کر پار کر لیتا ہے اور کپڑے پہنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بڑی مصیبت یا کسی طاقتور شخص سے نجات پائے گا۔ لیکن اگر وہ دریا سے باہر نہ آ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشکل میں رہے گا۔ اگر کوئی بڑی نہر کو تیر کر پار کرے اور کنارے پر پہنچ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بڑے اور مشکل کام سے نجات پائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو وہ اس مشکل میں ہی پھنسا رہے گا۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں پانی دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ خوشحالی، آزمائش یا کسی اہم تبدیلی کی علامت ہو۔ بعض اوقات صاف پانی نعمتوں کی نوید دیتا ہے، جبکہ گدلا پانی کسی پریشانی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اگر پانی گھر میں ہو، کھیتوں میں بہے یا کسی کے سر پر چڑھ جائے تو ہر حالت کی اپنی ایک خاص تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی ایسے گھر میں داخل ہوئے جہاں پانی گرا ہوا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو کسی معاملے میں استحکام اور فکر لاحق ہوگی۔ اگر کوئی صاف پانی کو اس طرح پیتا ہے جیسے کتا پیتا ہے تو یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی نشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا کام بھی کرے گا جو فتنہ یا مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اگر خواب میں پانی بہت زیادہ دیکھے تو یہ سال نعمت اور برکت والا ہوگا، اور اگر پانی زمین میں جذب ہو جائے تو عام لوگوں کے لیے سلامتی اور خیر کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پانی لوگوں کے سروں پر چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال ملک میں خوشحالی اور نعمت کی فراوانی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں صاف پانی دیکھے تو یہ خوشحالی اور آسائش کی نشانی ہے، لیکن اگر پانی گدلا ہو تو یہ اس کے برعکس یعنی مشکل اور پریشانی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ باغ یا کھیتوں کو پانی دیتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ غم اور پریشانی ختم ہوگی اور مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی کو پانی پلاتے دیکھے تو یہ نیک عمل، دینداری اور اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں پانی میں جاتے ہیں اور اس وقت زمین سخت اور مضبوط ہو تو یہ کسی مشکل مگر عزت والے کام میں مشغول ہونے کی نشانی ہے۔ اگر پانی شفاف ہو اور جسم ڈھک جائے تو یہ دین کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسے کی علامت ہے۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ پانی باغ میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عورت یا کنیز یعنی خاتمہ ملے گی۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ صاف پانی آپ کے جسم پر گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اگر گندا پانی گرے تو نقصان سے پریشانی کی علامت ہو سکتا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق پانی کے خواب کی 5 تعبیریں ہو سکتی ہیں: یقین، سختی اور آزمائش، مشکل کام، کسی کے ساتھ تعلق یا وابستگی، کسی حاکم یا بڑے آدمی سے کوئی کام ملنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر خواب پوچھنا ناجائز ہے۔ بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں، کیونکہ تعبیر خواب نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور بے دین لوگوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ جاہلوں سے جو علم دینی سے بخوبی واقف نہ ہوں، دنیاوی علوم میں خواہ وہ ولایت پاس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ تعبیر بتانے والے کو علم تفسیر و حدیث وغیرہ کا عالم ہونا ضروری ہے۔ دشمنوں سے، کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں، نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر پوری بتا دے، اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسی ہی واقعہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں فرماتے ہیں کہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں، جس بات کی تم نے مجھ سے تعبیر پوچھی ہے وہ میری تعبیر کے مطابق ہی بحکم الہی واقعہ ہو جائے گی۔ حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمام خوابوں میں
خواہ مخواہ دخل دیا کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب چیزوں کی مانند بنا کر پیش ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبروں، فرشتوں، آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کی مانند کوئی صورت اور شکل اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت حاصل ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی مانند بنا کر ظاہر کر سکتا تو تمام مخلوقات کے درمیان فتنہ اور گمراہی پھیلا دیتا، کیونکہ اس طرح کبھی تو وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی صورت میں ظاہر کرتا اور صاحب خواب کو یہ کہتا کہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں، تو جو کچھ چاہے کیا کر، اور کسی دوسرے کو یہ کہتا کہ میں تیرا پیدا کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے اور تجھ کو میں نے بخش دیا ہے، اور یوں ہی کئی ایک ایسی باتیں کہا کرتا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کر دیتا۔ ہمارے ہاں خوابوں کے متعلق عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خوابوں کو قطعاً بے وقت اور شیطانی وسوسہ خیال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ خوابوں کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان پر اپنے عقائد اور اعمال کی عمارت استوار کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل یہ افراط اور تفریط ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے اپنے عمومی مزاج کے پیش نظر اس معاملہ میں بھی درمیانی راہ اختیار کی ہے کہ نہ ہی تو خوابوں کی حقیقت سے یکسر انکار کیا اور نہ ہی ان کو عقائد و اعمال کی بنیاد قرار دیا ہے، بلکہ خوابوں کی ماہیت کے لحاظ سے 3 قسموں میں، جبکہ خواب کو دیکھنے والوں کے لحاظ سے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو خوابوں سے واسطہ رہتا ہے۔ جہاں وہ بہترین خواب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہاں ناپسندیدہ خواب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ خوابوں سے متعلق مناسب شرعی رہنمائی سے عدم واقفیت کی بنا پر لوگ فقط نیند میں نظر آنے والے واقعات کو دیکھ کر عجیب و غریب افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ نیند میں کوئی خوفناک منظر دیکھتے ہیں تو لامحالہ اس پریشان کن صورتحال سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور عام زندگی میں اس کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں، اور اگر وہ خواب میں بہترین اور خوبصورت منظر ملاحظہ کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ خود ساختہ عقائد و اعمال کی عمارت بنانے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اچھا اور برا خواب دیکھنے میں انسان کے ذاتی حالات، ذریعہ معاش، سوچ و تفکیر، حالات بیداری میں پیش آمدہ حالات و واقعات، ذہنی و قلبی رجحانات اور صحت و مرض کا بنیادی عمل دخل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اونٹ کا دیکھنا 10 وجہ پر ہے: اجمی بادشاہ، امیر شخص، مرد مومن، سیل، فتنہ، آبادی، عورت، حج، نعمت اور مال وغیرہ۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو نامعلوم اونٹ پر دیکھے کہ وہ دوڑ رہا ہے تو دلیل سفر ہے، اور اگر دیکھے کہ اونٹ گھوم رہا ہے تو غم اور فکر کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اونٹ پر بیٹھا ہے، راستہ گم گیا ہے اور نہیں جانتا کہ راہ راست کہاں ہے، تو دلیل ہے کہ اپنے راہ میں عاجز ہوگا اور کوئی تدبیر نہ کر سکے گا، اور اگر اونٹنی پائے تو عورت پائے گا، اور اگر اونٹنی بچہ والی ہے تو عورت فرزند والی کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اونٹ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو دلیل غم ہے، اور اگر دیکھے کہ اونٹ نے اس سے سر پھیرا ہے اور اس کے تابع نہیں ہوتا ہے تو دلیل ہے کہ غمناک ہوگا۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اونٹ مست غضبناک پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر کوئی بڑا آدمی قبضہ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اونٹ کے ساتھ جنگ اور لڑائی کرتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی مرد اجمی کے ساتھ دشمنی ہوگی اور اس کے ساتھ جھگڑا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اونٹوں کے گلے کو چڑھاتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے اپنے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو ملک ملے گا اور وہ اہل ملک پر حکومت کرے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اونٹنی کا دودھ دوہتا ہے تو دلیل ہے بادشاہ ہے، اسی قدر مال اور دولت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ دودھ کی بجائے اونٹنی کے پستانوں سے خون نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو حرام مال ملے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو اونٹنی بخشی ہے یا اس نے خود خریدی ہے تو دلیل ہے کہ عورت پائے گا یا کنیز خریدے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کی اونٹنی بھاگ گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ عورت سے جدا ہوگا یا ان کے درمیان جھگڑا پڑے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کی اونٹنی مر گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی، اور اگر دیکھے کہ اونٹنی کو بچہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند ہوگا،
اور مال بڑھے گا، اور اگر خواب میں اونٹنی کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس سے کسی نے بہت سا اونٹ کا گوشت دیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اونٹ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خیر اور نیکی پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ کسی قوم نے اونٹ ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت بانٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ کا سردار مرے گا اور اس کا مال تقسیم کریں گے۔ اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے اونٹ کھایا ہے تو دلیل ہے کہ مال و نعمت پائے گی، اور اونٹ کے چمڑے کی بھی یہی دلیل ہے۔ بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اس عورت کو وراثت ملے گی، اور اگر دیکھے کہ اونٹ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خیر اور نیکی پہنچے گی۔ روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو خوابوں سے واسطہ رہتا ہے۔ جہاں وہ بہترین خواب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہاں ناپسندیدہ خواب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ خوابوں سے متعلق مناسب شرعی رہنمائی سے عدم واقفیت کی بنا پر لوگ فقط نیند میں نظر آنے والے واقعات کو دیکھ کر عجیب و غریب افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ نیند میں کوئی خوفناک منظر دیکھتے ہیں تو لامحالہ اس پریشان کن صورتحال سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور عام زندگی میں اس کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر وہ خواب میں بہترین اور خوبصورت منظر ملاحظہ کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ خود ساختہ عقائد و اعمال کی عمارت بنانے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اچھا اور برا خواب دیکھنے میں انسان کے ذاتی حالات، ذریعہ معاش، سوچ و تفکیر، حالات بیداری میں پیش آمدہ حالات و واقعات، ذہنی و قلبی رجحانات اور صحت و مرض کا بنیادی عمل دخل ہے۔ ہمارے ہاں خوابوں کے متعلق عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خوابوں کو کتن بے وقت اور شیطانی وسوسہ خیال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ خوابوں کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان پر اپنے عقائد اور اعمال کی عمارت استوار کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل یہ افراط اور تفریط ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے اپنے عمومی مزاج کے پیش نظر اس معاملہ میں بھی درمیانی راہ اختیار کی ہے کہ نہ ہی تو خوابوں کی حقیقت سے یکسر انکار کیا اور نہ ہی ان عقائد و اعمال کی بنیاد پر قرار دیا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گھوڑے کا دیکھنا 5 وجہ پر ہے: عزت، مرتبہ، حکومت، بزرگی، خیر و برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی میں خیر و برکت بستا ہے اور ذلت گائے کی پچھاڑی میں ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عربی گھوڑے کو خواب میں دیکھنا دلیل بزرگی، عزت، جاہ کی ہے، اور اگر دیکھے کہ عربی گھوڑے پر بیٹھا ہے اور گھوڑا مطیع و فرما بردار ہے تو عزت اور بزرگی کی دلیل ہے، مگر اسی اندازے کے مطابق جس قدر گھوڑا عمدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گھوڑا لیا ہے لیکن عربی گھوڑا نہیں ہے، یا کسی نے اس کو دیا ہے اور اس پر بیٹھا ہے تو شرف اور بزرگی گھوڑے کی نسبت کم پائے گا، اور اگر دیکھے کہ گھوڑے کے سامان میں کمی ہے، مثلا زین، نعمت یا لگام نہیں ہے، تو دلیل ہے کہ اسی قدر بزرگی میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ گھوڑے کی دم موٹی ہے اور لمبی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر اس کے نوکر چاکر ہوں گے، اور اگر دم کٹی ہوئی دیکھے تو دلیل یہ ہے کہ اس قدر عزت و شرافت میں نقصان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ گھوڑے کے ساتھ جنگ کی ہے اور گھوڑا غالب آیا ہے اور فرما بردار نہیں ہوا تو یہ گناہ اور نافرمانی کی دلیل ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ برہنہ گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مصیبت اور گناہ زیادہ ہوگا، اور اگر وہ گھوڑا کسی دوسرے کا ہے تو گھوڑے والے کا یہی حال ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اگر دیکھے کہ گھوڑا برہنہ ہے لیکن اس کا مطیع ہے تو شرف اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑا چھت یا دیوار پر کھڑا ہے تو دلیل ہے کہ گناہ اور مصیبت بہت کرے گا۔
اگر گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں اڑے یا دیکھے کہ گھوڑے کے پر پرندے جیسے ہیں اور وہ پرندے کی طرح اڑتا ہے تو سفر کرے گا اور دین و دنیا میں شرافت اور بزرگی پانے کی دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اپنے آپ کو چتکبرا گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس پر لوگ گواہی دیں گے، اور اگر دیکھے کہ سیاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ ایسے کام کرے گا جس سے مال اور سرداری پائے گا، اور اگر دیکھے کہ سرخی مائل سیاہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے قوت اور بزرگی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ سرخ زردی مائل بسیاہی گھوڑے پر سوار ہے تو درستی دین کی دلیل ہے اور بادشاہ سے عزت دیکھے گا۔ اگر دیکھے کہ زرد گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ تھوڑی بیماری دیکھے گا۔ گھوڑے سے اترا ہے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبے سے گرے گا، اور اگر دیکھے کہ برہنہ گھوڑے سے اترا ہے تو دلیل ہے کہ گناہ اور مصیبت سے بچے گا، اور اگر دیکھے کہ ہتھیار لگا کر گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ شرافت اور مرتبہ بلا رکاوٹ پائے گا اور دشمن پر فتح مند ہوگا، اور اگر دیکھے کہ جنگ کے لیے گھوڑے دوڑاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے گناہ ہوگا اور گھوڑا دوڑانے کے قدر پر دہشت اور خوف دیکھے گا، اور اگر گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد کی طرف گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس میں کسی طرح کی خیر نہیں ہے، لیکن اگر گھوڑا وہاں سے باہر لائے تو خیر ہے، اور اگر دیکھے کہ گھوڑا اس کے ساتھ پیار کرتا ہے تو دلیل ہے کہ مال و دولت پائے گا، اور اگر گھوڑے کو اپنے ساتھ باتیں کرتا دیکھے تو دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس سے لوگ حیران ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ بیگانہ گھوڑا اس کے گھر یا کوچہ میں آیا ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کے گھر یا کوچہ میں آیا ہے اور گھوڑے کی قدر و قیمت کے مطابق مقام حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ گھوڑا اس کے کوچہ سے باہر گیا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی مرد شریف اور نامدار اس کوچہ میں سے غائب ہوگا یا مرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گھوڑا دیکھنا اپنے نفس کی خواہش کو دیکھنا ہے، اور اگر اپنے گھوڑے کو دیکھے کہ سرکش ہے تو دلیل ہے کہ اس کی خواہش نفس سرکش ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس کا گھوڑا متینگ و فرمانبردار ہے تو دلیل ہے کہ اس کی خواہش نفس نہایت سخت ہے، اور گھوڑے کے جسم پر ہر ایک عضو کے اوپر بادشاہی کا نشان ہوتا ہے، اور اگر بادشاہ کے خون کو گھوڑے پر دیکھے تو عزت اور رفعت کی دلیل ہے، اور عام لوگوں کا خواب میں گھوڑے کو دیکھنا عزت اور بخت کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ نامعلوم گھوڑا محل سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ محلے کے بزرگوں سے کوئی شخص دنیا سے کوچ کرے گا۔ حضرت خالد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پالان والا گھوڑا مرد کا نصیب ہے، جس قدر پالانی گھوڑا مطیع و فرمانبردار ہوگا اسی قدر نصیب مطیع اور فرمانبردار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پالانی گھوڑا شہر یا گاؤں یا سرائے میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ مرد مسافر اجمی اس جگہ آئے گا، اور اگر دیکھے کہ دراز دم گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ گھوڑے کی دم اور سم کی درازی کے برابر اس کے تابع دار ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا اور ریش اس پر تنگ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کے گھوڑے کا کان کٹا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ سرداروں کا پیغام اس سے کٹ جائے گا، اور اگر دیکھے کہ گھوڑا سر کے بل گرا اور پھر اٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے کام میں پہلے خلل پڑے گا اور پھر درست ہو جائے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے گھوڑے پر بندر بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ یہودی اس کی عورت کے ساتھ فساد کرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ کتا اس کے گھوڑے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی آتش پرست اس کی عورت کے ساتھ فساد کرتا ہے۔